روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی ثقافت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو ناواقف ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کی قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرمایا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی وہ اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل و شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کے نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی صبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لو۔ اگر وہ گھوڑے کا اصرار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ خوب اندھیرے میں بادلوں کے گرج ماحول کو خوفناک بنائی گئی تھی۔ ایسی خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو درکنار گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمان کو تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی تو ہر چیز دھندلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دے۔ وزیر کی بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراگاہ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکتا، لہذا میں نے اپنی گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا تھا۔ وزیر حاتم طائی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلے بنی تھے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم طائی سے زیادہ عزت اور شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک، فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم طائی کو قتل کر کے اس کا سر ٹالائے۔ کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار اور خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور اسے پیار اور خلوص سے اس کی مہمان نوازی
یعنی توازیف کی کہ کرائی کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائی قاتل کے دل میں میزبانی کی تقریب اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن تک نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائی قاتل نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ دے دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مذمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم طائی کی یہ بات سن کر کرائی کا قاتل اپنی میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت ساری اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور گیہوں کی بوریاں لاتی جا رہی تھی۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بوری کا منہ کھل گیا اور اس میں سے چند کلو گیہوں زمین پر گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے باز پرس کی اور اس کو ڈانٹا ٹپٹا کہ یہ گیہوں زمین پر کیوں گرا ہے۔ آنے والے شخص نے یہ دیکھ کر واپسی کا فیصلہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ سوالی شخص نے سارا کارگزاری بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی ملازم سے شہد مانگی۔ ملازم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میرے پاس برتن تو نہیں ہے۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضور اس کے پاس تو شہد لینے کے لیے برتن نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شہد کا گپا اٹھا دو۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ آنے والا شخص بہت کمزور ہے اور اتنی شہد اٹھا نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملازم کی بار بار مداخلت پسند نہیں آئی۔ ذرا تیز لہجے میں فرمایا کہ اونٹ پر لاد کر دے دو، اور آنے والا شخص اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ کہ حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند ہونا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کو اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پیغمبرانہ اوصاف اور طرز فکر جب بندی کے اندر متحرک ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں، ہر چیز کا وجود اللہ کی حکیمیت پر ہے۔ سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ انسان زندگی میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس چیز سے متعلقہ لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، مگر ہم شیطان کی قربت کے گوگر ہیں جو شیطان کے اوصاف پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم رحمان سے قربت ہونا چاہتے ہیں تو رحمان کی صفات اختیار کرنی ہوگی۔ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر کے کائنات میں ممتاز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ بلا شبہ محبت رکھنے والے لوگ اللہ کی دوست ہوتے ہیں اور دوست پر دوست کی ہمیشہ نوازش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سخاوت کی صفات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔